السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج سوموار ہے 23 اگست سن 2021۔ بڑی افغانستان سے جو کہانیاں آ رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ان میں نئے موڑ پیدا ہو گئے اور بڑی دلچسپ ایک صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے۔ اور بھارت بڑا پریشان ہے ساری صورتحال سے، کیونکہ بڑی بینڈ بج گئی ہے ایک سال میں ان کی بھارت کی۔ پہلے تو ایران سے بھارت کو نکالا گیا، چائنا نے نکالا آ کے، چابہار خالی کروایا ان سے، اور اب افغانستان سے بھارت کو نکال دیا، ان کے سارے قونصلیٹ اڈے وڈے سب بند ہو گئے۔ یہاں پر بھی طالبان آ گئے ہیں اور چائنا اور پاکستان کے ساتھ ان کا بڑا ریلیشن شپ ہے۔ تو بڑی بڑا ایک انڈین جو انٹیلیجنس ہے، انڈین جو پالیسی ہے، اس کا فیلئر ہے۔ اور اب بڑی ایک انٹرسٹنگ جو سچویشن اس طرح سے پیدا ہوئی ہے کہ اجیت دوول جو بھارت کے ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک بڑا ڈینجرس کوارڈ ہے جو انڈیا کے ارد گرد آ گیا۔ یعنی کوارڈ وہ جو 4 ملکی ایک اتحاد تھا امریکہ نے جو بنایا تھا، جس میں آسٹریلیا، سنگاپور، جاپان اور انڈیا کو شامل کر کے تو چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ بنایا تھا، اور بڑی اس کی دھمکیاں امریکہ دے رہا تھا کہ اب ساؤتھ چائنا سی میں پتہ نہیں ہم کیا کر دیں گے۔ لیکن ابھی کیا ہوا کہ اس وقت جو اب بھارت کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وہ یہ واویلا کر رہے ہیں، وہ یہ ترلے ڈال رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھنس گئے ہیں، یہ جو ڈینجرس کوارڈ ہمارے ارد گرد آ گیا۔ کوارڈ یعنی کون سے 4 ملک؟ ایران، چائنا، پاکستان اور طالبان۔ اب آپ دیکھیں کہ جو انڈین ٹیریٹری ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، پھر اس کے ساتھ چائنا ہے، پورا امریکہ یعنی اس کوارڈ نے، اور افغانستان میں طالبان ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو 4 فریقی جو یہ بنا ہے اتحاد انڈیا کے ارد گرد، اس نے ان کی بینڈ بجا دی ہے۔ اور مودی کی جو پاپولیرٹی ہے وہ انڈیا میں اتنی ڈراپ ہوئی ہے۔ ایک تو اس کی بڑی وجہ کووڈ تھی، دوسرا آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کہ جو انڈین ریٹائرڈ جنرلز ہیں انہوں نے جو تبصرے کیے ہیں اور انڈیا کی صورتحال کے بارے میں بتایا ہے، اور ایک نے تو بڑا دلچسپ تبصرہ کیا، میں تھوڑا سا آپ کو سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کی حالت اس وقت ایسی ہے جیسے گلی میں 2 بڑوں کی لڑائی ہو تو ایک چھوٹا بچہ جو بیچ میں ساتھ کھڑا ہو، چانٹے وانٹے کھا کے گھر آ کے رونے لگ جاتا ہے کہ 2 بڑوں کی لڑائی میں ہمیں چانٹے پڑ گئے۔ تو بھارت کے ساتھ یہی ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 2 بڑے ہیں، ایک تو امریکہ اور یعنی اس کے الائز تھے، اور دوسرا طالبان اور اس کے ساتھ پاکستان۔ تو انہوں نے کہا طالبان کو بھی وہ بڑا سمجھتے ہیں۔ تو امریکہ اور جو طالبان کی لڑائی تھی، یعنی پاکستان، طالبان اور امریکہ کی لڑائی میں بھارت جو ہے وہ کچھ چھوٹے بچے کی طرح ہمیں چانٹے وانٹے کھا کے اپنا نقصان کر کے گھر آ کے بیٹھ گیا۔ یعنی اور بالکل کھلا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ISI کو مبارکباد دیں، آپ پاکستان کی فوج کو مبارکباد دیں کہ انہوں نے اس طریقے سے پتے لگائے کہ اب صورتحال ساری افغانستان کے اندر جو ہے وہ طالبان کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ اور اس وقت 31 اگست تک طالبان نے آج کہہ دیا ہے کہ آپ اپنی فوجیں یہاں سے نکال لیں، آپ کابل ایئرپورٹ پر آپ کو اجازت ہے، آپ اپنے جو بھی لوگوں کو باہر نکالنا ہے آپ لے جائیں۔ اگر 31 اگست سے آپ نے اپنی تاریخ کو بڑھایا یہاں پہ رہنے کے لیے تو پھر اس کا ریئیکشن ہو سکتا ہے، پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جو بیرونی قوتیں افغانستان میں قابض ہیں یہ اپنا تسلط جو ہے اس کو تھوڑا طول دینا چاہتی ہیں، تو اس سے ریئیکشن ہوگا، طالبان اس کو پسند نہیں کریں گے اور اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ یہ عبداللہ شاہین نے آج یہ بات کی ہے انہوں نے، اور بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کہی ہے۔ اچھا، دوسرا بڑی ہیکٹک وہاں پر اس وقت ڈپلومیسی ہو رہی ہے۔ ملا عبدالغنی برادر ہیں وہاں پر، حقانی نیٹ ورک کے سراج الدین حقانی ہیں، پھر خلیل الرحمان حقانی بھی ہیں، ان کی میل ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور بہت کوشش کر رہے ہیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہو جس میں تمام فریق شامل ہوں۔ آپ کو بڑی انٹرسٹنگ میں ایک چیز بتاؤں، میڈیا بڑا رپورٹیں چلا رہا ہے کہ حامد کرزئی نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں بچوں کے ساتھ یہیں پہ رہوں گا۔ ڈاکٹر عبداللہ نے بھی کہا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن خلیل الرحمان حقانی صاحب نے جو اپنا بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ملے حامد کرزئی سے اور ڈاکٹر عبداللہ سے، اور وہ بہت خوفزدہ تھے دونوں، وہ دونوں افغانستان سے جانا چاہتے تھے، یعنی ٹویٹر پہ جو مرضی پیغام ہو، لیکن عبداللہ اور حامد کرزئی افغانستان سے نکلنا چاہتے تھے، لیکن ہم نے ان کو دلاسا دیا۔
ہم نے کہا کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ یہیں پہ رہیں. تو وہ جو ان کا جو انتہائی وہ خوف سے جو ایک کپ کپی ان پر طاری تھی، جو وہ بڑے پریشان تھے، ان کو ہم نے حوصلہ دیا، ان کو ہم نے دلاسا دیا، اور ہم نے کہا کہ آپ افغانستان میں ہی رہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام جو طبقات ہیں، تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، تمام جو گروپس ہیں، وہ اس میں شامل ہوں. اب ایک آخری جو ایک ان کا جو چیلنج ہے وہ ہے وادی پنجشیر. اس کی ایک اپنی ہسٹری آپ کو پتہ ہے کہ احمد شاہ مسعود یہاں پر تھے. احمد شاہ مسعود کابل یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ تھے، اور گلبدین حکمت یار اور وہ سب یہ اکٹھے تھے، کابل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے. لیکن جب رشیا نے انویڈ کیا تو پھر یہ مجاہدین کے روپ میں انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن امریکہ کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات استوار ہو گئے تھے. اور یہ میں آپ کو ایک اور بات بھی شیئر کر دوں کہ جب 9/11 ہوا، جب اسامہ بن لادن نے وہ جو سارے بندے تیار کیے تھے ان کو بھیجا، اور انہوں نے امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو گرایا اور وہاں پر اور جگہوں پر حملہ کیا، تو اس سے پہلے اسامہ بن لادن کو یہ خدشہ تھا کہ اگر وہ امریکہ پر حملہ آور ہوئے تو جو امریکہ کے حمایتی لوگ ہیں، جن کے ساتھ امریکہ کے زیادہ کنیکشن ہیں، وہ ان پر حملہ کریں گے. تو احمد شاہ مسعود جو تھے ان کا نام اس حوالے سے بہت وہ تھا، پرومیننٹ تھا. تو ایک انہوں نے اپنا بندہ بھیجا، وہ جرنلسٹ کے روپ میں گیا، اور وہاں پر انہوں نے خودکش حملہ کر کے احمد شاہ مسعود کو قتل کیا انہوں نے، یہ 9/11 سے چند دن پہلے، تاکہ امریکہ کو جو اس کے جو حمایتی ہیں افغانستان میں وہ پوری طرح سے امریکہ کو اویلیبل نہ ہوں. لیکن احمد شاہ مسعود ان کا وادی پنجشیر پر اتنا کنٹرول تھا کہ جو مجاہدین کے بعد جو طالبان کی پہلی حکومت تھی، اس میں بھی وادی پنجشیر میں طالبان کی حکومت نہیں تھی، وہ احمد شاہ مسعود کے تسلط میں ہی رہا. اب وہاں پر احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے احمد مسعود وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کے جو بھائی ہیں دو، وہ ابھی پاکستان کا دورہ کر کے گئے ہیں، وہ انکلوسیو گورنمنٹ میں آنا چاہتے ہیں. احمد مسعود بھی اب انہوں نے کہا کہ میں انکلوسیو گورنمنٹ میں آنا چاہتا ہوں. انہوں نے ایک طرح سے بیعت بھی کی، لیکن ابھی تک کیونکہ وہاں پر کنٹرول جو تھا وہ طالبان کے پاس نہیں تھا، تو اب ایک تازہ دم دستہ، یہ میں آپ کو بڑی لیٹسٹ انفارمیشن دے رہا ہوں، وہ وہاں پر پہنچ گیا وادی پنجشیر. اس کے وہ بالکل جو اوپننگ ہے، جو اس کے گیٹس ہیں، وہاں پر ہے وہ، اور پیغام دیا گیا احمد مسعود کو کہ آپ ہمارے سے مذاکرات کر لیں، اگر آپ مذاکرات کے ذریعے چیزوں کو طے نہیں کریں گے تو یہ آ گئے ہیں، فوجی بھی آ گئے ہیں، دستے بھی آ گئے ہیں، اسلحہ بھی موجود ہے، تو یہی پھر میدان جنگ ہوگا. کیونکہ اس دفعہ جو طالبان کی حکمت عملی رہی ہے، انہوں نے نارتھ ساؤتھ پورا جو علاقہ ہے اس پر انہوں نے قبضہ کیا ہے، اور کہیں پر بھی کوئی ریزسٹنس نہیں، بلکہ یہاں تک کہ ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں آپ کو ویلاگز میں کہ جو اسماعیل خان تھے، ہرات کے اندر جو کمانڈر تھے، ان کو بھی انہوں نے بھی ہتھیار ڈالا طالبان کے سامنے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، اور پھر بعد میں اب ان کو آہستہ آہستہ رہا کیا جا رہا ہے. تو حکومت وہاں پر یہ بڑا انٹرسٹنگ موڈ ہے یہ جو آنے والا ہے. بھارت کا ویویلا بھی آپ نے ترلے بھی سن لیے، وہ بھارت جو 2 سال پہلے اس خطے کا چیمپئن بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، اس طریقہ سے بے آبرو ہو کر وہ ایران سے نکلا ہے پہلے، اور اس کے بعد اب افغانستان سے نکلا ہے کہ کہیں چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی ان کو. اور وہ جو چائنا کو گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے امریکہ کے ساتھ مل کے، اب خود گھر گئے ہیں، پریشانیوں میں ہیں، پرابلم میں ہیں. وہ ساری جو ہندوتا سوچ ہے اور وہ جو بڑی ایک سپر نیشن تھی، وہ ساری کی ساری ایواپوریٹ ہوتی جا رہی ہے. بہرحال یہ تازہ ترین تھی، تو انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے پاس مزید انفارمیشن آتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.